أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، وہی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، اردو پشتو وغیرہ میں ہم بندہ کہتے ہیں۔ بندہ غلام کو کہتے ہیں، اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم میراث میں پڑھتے ہیں کہ جو غلامی ہوتی ہے وہ میراث میں مانع ہے، یعنی غلام نہ میراث لے سکتا ہے، نہ غلام کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ غلام کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ کسی کی میراث میں حصہ دے دیتے ہیں تو اس کے آقا کا ہے، اس کے مالک کا ہے۔ اگر تقسیم ہوتا ہے تو تقسیم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کا اپنا کچھ ہے نہیں۔ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے سارے اختیارات ہمارے رب کے ہیں، ہمارے آقا کے ہیں، ہمارے مالک کے ہیں، ہمارے خالق کے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ اب غلام کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ان اختیارات کو اپنے مالک اور اپنے آقا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا، غلام اپنے آقا کی مرضی کے مطابق اس کی دیے ہوئی اختیارات کو استعمال نہیں کرتا، خود سری کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، تو یہ پھر غلام نہیں رہ سکتا۔ لیکن غلامی سے بھاگنے کا اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، یہ غلام ہی رہے گا۔ اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کی زندگی تکلیف میں ہوگی، مشکل میں ہوگی۔ اپنے آقا کے ساتھ لڑائی لڑ کے یہ کبھی جیت نہیں سکتا، یہ کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ نقصان میں ہوگا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی ہے۔ گویا عالم بالا کا جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ ایک دو ٹوک قرارداد کی شکل میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس فیصلے کو کوئی ویٹو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس شخص نے بھی میرے ذکر سے یعنی قرآن سے، میرے قانون سے اعراض کیا، اس سے انکار کیا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کی زندگی مشکل میں ہوگی، وہ کبھی آسانی، راحت اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ عالم بالا کا ایک دو ٹوک فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، غلام کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں۔ تو بندے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آقا کی تابعداری شروع کرے اور اس کے تمام احکام کو من عن، جیسے اس نے حکم دیا ہے، اس کو فالو کرے۔ غلام بھی خوش رہے گا، آقا بھی خوش رہے گا۔ غلام اس لیے خوش ہے کہ آقا اس سے خوش ہے۔ اللہ خوش ہوگا تو ہم خوش رہیں گے، اللہ ناخوش ہوگا اور ناراض ہوگا، یہ غلام کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی زندگی میں یہ کبھی آرام اور راحت کی زندگی نہیں گزار سکتا جب تک یہ اپنے آقا کو خوش نہ کرے۔ اب ہمیں یہ نتیجہ نکالنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو مشکلات ہمیں درپیش ہے، آج پوری دنیا جن تکلیفوں میں ہے، جن اذیتوں سے دوچار ہے، گھر ہماری جتنے مشکلات سے دوچار ہے، ہمارے بازار جن مشکلات سے دوچار ہے، مہنگائی کا جو سیلاب ہے، اور اس قسم کی جو دوسری تکلیفیں اور اذیتیں اور مصیبتیں آسمان کی طرف سے بھی، زمین کی طرف سے بھی، ہمارے سارے جتنے پیداوار ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے جتنی بھی پانی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا فقدان ہمارے سامنے ہے۔
ہمارے جنگلات نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمارے کھیتوں نے وہ برکتیں دینا، وہ فصلیں دینا چھوڑ دیا ہے، ہمارے باغات نے وہ پھل دینا چھوڑ دیا ہے، ہمارے دریاؤں اور سمندروں نے ہماری ضرورتیں پوری کرنا چھوڑ دیا ہے، آسمان نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، زمین نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہواؤں نے اور بارشوں نے، اور یہ جو پورا سسٹم ہے، گویا کائنات کا پورا کارخانہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا سے بغاوت اور سرکشی شروع کی، اور آقا سے بغاوت کر کے غلام جس طرح کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، یہ بندہ بھی اللہ کے ساتھ لڑ کر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ نتیجہ بڑی آسانی کے ساتھ نکلتا ہے، اور ہماری سمجھ میں اس کو آنا چاہیے کہ اپنے آقا کو راضی کرنا، اپنے رب کو منانا، اپنے رب کو خوش کرنا سب سے اولین کام ہے بندوں کا۔ یہ کام یہ لوگ کریں گے، بندے اپنے آقا کو خوش کریں گے، اس کو راضی کریں گے، اس کا اتباع، اس کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو یہ دنیا میں بھی خوش ہو جائیں گے اور پھر یہ آخرت میں بھی خوش ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو نہ یہ دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں، نہ ان کو سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان یہ جس طرح بھی ہے، جن ذرائع میں بھی لوگ ڈھونڈتے پھرے، جس طریقے سے بھی لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرے، لوگ کہے مال و دولت زیادہ ہو جائے تو سکون آ جائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے منصب اور دنیا کے مرتبے اور عہدے اور مناصب زیادہ ہو جائیں گے تو سکون ملے گا، آزادی جتنی زیادہ ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ مل کے بھی دنیا کی زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا جب تک ہم سکون والی جگہ پہ نہ جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی ذکر سے اور اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے۔ اس کتاب نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اب دیکھیں، یہ کتاب کیا ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اسے پڑھیں تاکہ ہمیں ثواب حاصل ہو؟ اس طرح نہیں ہے۔ یہ پورا کوڈ آف لائف ہے، یہ زندگی کا نظام پیش کرتا ہے، اور زندگی کا نظام پیش کرنے والی کتاب کو جو لوگ چھوڑ دیں گے تو ظاہر بات ہے ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، ان کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس کتاب نے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے طریقے بتائے ہیں۔ اس کتاب ہدایت نے، اس دستور حیات نے کہ قرآن کریم ہماری زندگی کا دستور ہے، اپنی پوری قانون سازی اسی قانون کے مطابق کرنی ہے، تب ہی ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے کہ اس قانون کو، جو قانون قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا ہے، جو نظام زندگی رکھا ہے، اسی نظام زندگی کو ہم اختیار کریں، اسی پر ایمان لائے، اسی کو قبول کریں۔ دیکھیں، قیامت کے دن سے پہلے جو ہمارا پہلا مرحلہ آتا ہے قبر کا، قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، معلوم سوالات ہے، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال ہوگا تمہارے پیغمبر کون ہے۔ ان تین سوالات کے جوابات مومن ٹھیک دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شخص پاس ہو جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا، جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی، اس کو سلا دیا جائے گا۔ یہ ملائکہ جو فرشتے آئے ہیں، یہ ایک اور سوال کرتے ہیں جو ان کا، یعنی فرشتوں کا اپنا سوال ہے۔ یہ ان تین سوالات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ تین سوالات کی تین ٹھیک جواب دے کر وہ پاس ہو گیا ہے۔ فرشتے ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں اس شخص سے کہ یہ بتائے کہ یہ جو ہر سوال کا اتنا پن پوائنٹڈ جواب آپ نے دے دیا اور آپ پاس ہو گئے، یہ جوابات آپ نے کہاں سے سیکھے تھے؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلا اس کے جواب؟ ان سوالوں کے جواب یہ ہے۔ یہ شخص جو جواب دیتا ہے وہ آپ سن لیں، اور یہی اصل بات ہے۔ یہ شخص کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقته،
میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ وہ 3 باتیں بتاتا ہے۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا کہ الحمدللہ ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات کہ میں نے اس کو پڑھا تھا، میں نے اس کو سیکھا تھا۔ اور تیسری بات بتاتا ہے کہ میں نے پھر اس پر عمل کیا تھا۔ ان 3 باتوں کے بتانے کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں معلوم تھا کہ آپ نے یہی سے ان جوابات کو سیکھا ہوگا، کیونکہ اس جگہ کے علاوہ، اس کتاب کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ان جوابات کو معلوم کیا جا سکے۔ آپ نے ٹھیک پڑھا تھا، ٹھیک عمل کیا تھا، آپ کی باتیں بھی ٹھیک تھی، آپ کا عمل بھی ٹھیک تھا، آپ کے سارے کام ٹھیک تھے، اور اسی لیے آج آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی اطمینان کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ، اور آخرت میں بھی پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، جنت کی راستے پہ جانے کے لیے یہی کتاب ہے۔ اب ہمارا ظلم کیا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ ہمارا ظلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ اکثریت لوگوں کی، ایک بڑی اکثریت، واضح اکثریت جو اس کتاب کو پڑھتی ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا معاملہ ہے جس کا حساب اللہ کے حضور دینا ہوگا۔ وہ یہ کہ کوئی بھی کتاب، کوئی بچہ بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا نہیں ہے تو اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے۔ جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، خواہ وہ انگریزی زبان کی کوئی کتاب ہو، اردو کی ہو، کسی بھی زبان میں ہم پڑھے، عربی کی بھی کوئی کتاب اگر ہم پڑھنا چاہے تو ہم اس کو باقاعدہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور ایک ایک لفظ کے لیے ہمیں ڈکشنری کی مدد لینی پڑتی ہے، ہمیں اس زبان کے ماہر کی مدد لینی پڑتی ہے، تاکہ کوئی ایسا لفظ نہ رہ جائے جو ہمیں سمجھ نہ آیا ہو۔ لیکن یہ واحد قرآن کریم ہے، اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب، جس کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بے شک قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا اجر ہے۔ یہ جو 1 حرف پہ 10 نیکیاں ہے، یہ بہت تھوڑا اجر ہے قرآن کی اس اجر سے جو اس کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں نے ہمیں یہ ایک پٹی پڑھائی ہے، یہ انگریز کے پڑھائی ہوئی پٹی ہے کہ قرآن دینی علم ہے، اور یہ جو ہم دوسرے علوم سیکھتے ہیں، یہ فزکس اور کیمسٹری اور میتھمیٹکس اور انگلش وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی بایولوجی اور سوشیالوجیز اور یہ لوجیز جتنی ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے وہ کہتے ہیں دنیاوی علم سیکھو، اور دین کے لیے وہ ہے۔ اب دین کہاں ہے؟ تو دین کہتے ہیں مسجد میں ہے، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر جو کچھ زندگی گزاری جاتی ہے اسی کے لیے ہے۔ بازار کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، ہمارے دنیا کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ قرآن کے تعلق کو انہوں نے اسی ایک بیانیے سے ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ تقسیم ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم ہی دنیاوی علم ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ قرآن اس دنیا کے لیے آیا ہے، یہ ہماری اس گھریلو زندگی کے لیے، ہمارے بازار کی زندگی، جو معیشت کا پورا سسٹم ہے، جو عدالت کا پورا نظام ہے، جو حکومت کا پورا نظام ہے، اسی کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسی کے مطابق اپنے گھر میں میاں بیوی کے حقوق اس کتاب نے متعین کر دیے ہیں۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو معاملات ہے، ان کے اندر جو حقوق اور فرائض ہے، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان جو حقوق اور فرائض ہے، کسی کا حق ہے تو وہ دوسری جگہ کسی کا اور کا فرض ہے، جو جس کا فرض ہے وہ دوسری جگہ وہ حق ہے۔ یہ حقوق و فرائض کا پورا نظام قرآن کریم نے دیا ہے اور یہ پیش کر دیا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں تو یہ دنیا کے لیے آیا ہے، آخرت میں تو قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ اس عمل کا بدلہ، اس عمل کا اجر ہمیں ملے گا جنت کی صورت میں۔ اس دنیا کے لیے یہ نظام زندگی ہے، اس پوری دنیا کا جتنا نظام ہے اسی قرآن کے مطابق بنانا یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ جب تک ہم نہیں بناتے، ہماری دنیا کی زندگی پرسکون زندگی نہیں بن سکتی۔ یہ پرسکون زندگی تب بنے گی کہ ہم اپنی اس زندگی کو، یعنی اس زندگی کے لیے جو کوڈ آف لائف ہے
وہ ہم قرآن کو بنائیں، اسی کے مطابق ہم قانون سازی کریں۔ یہ ایک نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی بتایا کہ یہ نصیحت آئی ہے آپ کے پاس۔ اب نصیحت کے الفاظ کو پڑھ کر جس کے معنی کو کوئی نہ سمجھے، وہ نصیحت سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ یعنی کوئی بھی نصیحت کسی بھی زبان میں ہمارے پاس آ جائے، ہمارے باپ کی طرف سے کوئی خط ہمارے پاس آ جائے، ہمارے ماں کی طرف سے، ہماری کسی بھی بڑے کی طرف سے، اور اس کو ہم نہ سمجھے تو اس کے الفاظ کو پڑھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب ہم اس نصیحت کو سمجھیں، ہم کسی سے کہے، اسے پڑھوائے، ہم یعنی کسی سے پڑھوانا ہوگا، لیکن ہر طریقے سے جو بھی ہو، لیکن اس کو سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل ممکن ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، کہاں عمل کر سکتے ہیں جب ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا یہ بہت ضروری اور اہم ہے، بلکہ یہ شرط ہے۔ اس لیے علماء نے اس پہ بات بھی کی ہے، اور ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہے، جتنی بھی کبائر ہے، بڑے بڑے گناہ، ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ وہ قرآن کو نہ سمجھنا ہے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ہے۔ کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے اور کوشش بھی نہیں کرتا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہ کلام جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم ان بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو ان بڑے گناہوں کی طرف قرآن سے لا علمی ہمیں لے جاتی ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو ڈیوٹی دی، وہ ڈیوٹی بھی یہی تھی کہ اس قرآن کو لوگوں کو سمجھائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کتاب کی آیات کو پڑھائے لوگوں کو، پھر ان آیات کے مطابق ان کی عمل کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دے۔ پیغمبر کو اسی لیے مبعوث فرمایا تھا، اور پیغمبر نے یہ کام کر دیا ہے، ہمیں یہ پورا نظام سمجھا دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور سمجھ کر پڑھیں، اور اپنی پوری زندگی اس کے مطابق بنائیں، خواہ ہماری گھر کی زندگی ہو، خواہ ہماری معیشت کی زندگی ہو، ہماری عدالت کی زندگی ہو، یا ہماری حکومت کی پوری زندگی ہم قرآن کے مطابق بنائیں گے، تب ہمیں دنیا میں سکون ملے گا، یہ دنیا کی ساری مصیبتیں، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، اللہ خوش ہوگا، یہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ خوبصورت بستی بن جائے گی اور رب مہربان ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔